ایک گرم دن تھا، لیکن عالیہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، کیونکہ چند لمحوں بعد وہ ایک ایسے خرگوش کے پیچھے جانے والی تھی جو بات بھی کرتا تھا اور وقت سے بھاگ رہا تھا۔ ایک گرم دن تھا۔ عالیہ اپنی بہن کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، مگر عالیہ کو پھر بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے بہن کی کتاب دیکھی، مگر اس میں نہ تصویریں تھیں اور نہ کوئی بات چیت۔ اس نے دل میں سوچا، ایسی کتاب کا کیا فائدہ؟ وہ گھاس پر لیٹ گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک سفید خرگوش وہاں سے گزرا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے گھڑی نکالی اور جلدی جلدی آگے بڑھ گیا۔ عالیہ نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر لیں۔ اس نے پہلے کبھی ایسا خرگوش نہیں دیکھا تھا جو بات بھی کرے اور گھڑی بھی دیکھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ دیکھے آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور خرگوش کے پیچھے بھاگ پڑی۔ خرگوش ایک گہرے بل میں داخل ہو گیا۔ عالیہ ایک لمحہ رکی، پھر اس نے سوچا اور وہ بھی اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ نیچے گرتی گئی اور کافی دیر تک گرتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گرنا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ راستے میں اس نے دیواروں پر کتابیں، نقشے اور الماریاں دیکھیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جیسے کسی گھر کا سامان ہو۔ اسے ایک جار ملا جس پر اورنج مارملیڈ لکھا تھا، مگر وہ خالی تھا۔ اس نے اسے احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ گرتے ہوئے وہ مختلف باتیں سوچتی رہی اور اپنی بلی کو یاد کرتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے یا نہیں۔ کبھی وہ خود سے سوال کرتی، کبھی خود ہی جواب دینے کی کوشش کرتی۔ آخرکار وہ نیچے زمین پر آ گئی۔ وہ نرم پتوں پر گری، اس لیے اسے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچی جہاں بہت سارے دروازے تھے، مگر سب بند تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ہر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کوئی بھی نہ کھلا۔ کمرے کے درمیان ایک میز رکھی تھی۔ اس پر اسے ایک چھوٹی سنہری چابی ملی، مگر وہ کسی دروازے میں کام نہ آئی۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ پھر اسے ایک چھوٹا دروازہ ملا جس میں چابی لگ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ اس دروازے کے اندر ایک خوبصورت باغ نظر آ رہا تھا، جہاں رنگ برنگے پھول، سبز گھاس اور ایک چھوٹا سا فوارہ تھا۔ وہ اس باغ میں جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بڑی تھی۔ وہ واپس میز کے پاس آئی۔ میز پر ایک بوتل رکھی تھی جس پر لکھا تھا، مجھے پیو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اسے پیا اور وہ چھوٹی ہو گئی۔ اب وہ دروازے سے جا سکتی تھی، مگر چابی میز پر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ چابی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر پریشان رہی اور ادھر ادھر چلتی رہی۔ پھر اس نے ایک چھوٹا کیک دیکھا جس پر لکھا تھا، مجھے کھاؤ۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اسے کھائے گی تو یا تو بڑی ہو جائے گی یا اور چھوٹی۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس نے کیک کھا لیا۔ عالیہ اچانک حیران ہو کر بولی کہ وہ تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوربین کی طرح پھیل رہی ہو۔ جب اس نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ بہت دور نظر آ رہے تھے۔ وہ ہنس کر بولی کہ اب اس کے پاؤں تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ خود ہی سوچنے لگی کہ اب اس کے جوتے کون پہنائے گا۔ اس نے مذاق میں کہا کہ وہ اپنے پاؤں کو ہر سال نئے جوتے بھیجے گی۔ اسی دوران اس کا سر کمرے کی چھت سے ٹکرا گیا۔ اب وہ بہت لمبی ہو چکی تھی، تقریباً 9 فٹ۔ اس نے فوراً سنہری چابی اٹھائی اور باغ کے دروازے کی طرف گئی، لیکن وہ دروازہ اس کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ مایوس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ پہلے اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رونا نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنے آنسو نہیں روک سکی۔
وہ اتنا زیادہ روئی کہ اس کے آنسو جمع ہو کر ایک بڑا سا تالاب بن گئے جو پورے کمرے میں پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے اور ادھر دیکھا۔ یہ وہی سفید خرگوش تھا۔ اس بار وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید دستانے اور ایک پنکھا تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا کہ اگر وہ دیر کر گیا تو اس کی مالکن ناراض ہو جائے گی۔ عالیہ نے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن خرگوش اسے دیکھ کر گھبرا گیا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ وہ اپنے دستانے اور پنکھا وہی گرا گیا۔ عالیہ نے وہ چیزیں اٹھا لی۔ کمرہ گرم تھا، اس لیے وہ پنکھے سے خود کو ہوا دینے لگی۔ اسی دوران وہ سوچنے لگی کہ آج سب کچھ کتنا عجیب ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا وہ بدل گئی ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ آخر وہ ہے کون؟ اس نے اپنے اسکول کی چیزیں یاد کرنے کی کوشش کی، جیسے حساب اور جغرافیہ، لیکن سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ پنکھے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس نے فوراً پنکھا پھینک دیا۔ اب وہ بہت چھوٹی ہو چکی تھی، تقریباً 2 فٹ۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ بند تھا اور چابی میز پر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ چابی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسی وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی اپنے آنسوؤں کے تالاب میں جا گری۔ وہ پانی میں تیرنے لگی اور خود سے بولی کہ کاش وہ اتنا نہ روئی ہوتی۔ اب وہ اپنے ہی آنسوؤں میں پھنس گئی تھی۔ تیرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چوہا بھی پانی میں موجود ہے۔ عالیہ نے سوچا کہ شاید یہ چوہا بات کر سکتا ہے۔ اس نے اس سے راستہ پوچھا، مگر چوہا پہلے خاموش رہا۔ پھر اس نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس نے بلی کا ذکر کیا تو چوہا ناراض ہو گیا، کیونکہ اسے بلیاں پسند نہیں تھی۔ عالیہ نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے کتے کا ذکر کیا تو چوہا اور بھی ناراض ہو گیا اور دور جانے لگا۔ عالیہ نے جلدی سے کہا کہ وہ بلی اور کتے کی بات نہیں کرے گی۔ تب چوہا واپس آیا۔ چوہے نے کہا کہ وہ سب کنارے پر چلتے ہیں، وہاں جا کر وہ اپنی کہانی سنائے گا اور بتائے گا کہ اسے بلیاں اور کتے کیوں ناپسند ہے۔ اب تالاب میں اور بھی جانور آ گئے تھے، جیسے بطخ، ڈوڈو اور کچھ پرندے۔ سب تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ عالیہ نے سب کو اکٹھا کیا اور سب مل کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف جانے لگے۔ اور اب عالیہ ایک عجیب دنیا میں تھی، جہاں سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ کیا عالیہ اس عجیب دنیا سے باہر نکل پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔